اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ دعا کے ساتھ قرآن اور قیامت کی ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما۔ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما۔ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امت کے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے معاملات فرما۔ امت کے جائز قرضداروں کے قرضے عطا فرما، جائز قرضداروں کے قرضوں کو ادا کر دیجیے۔ امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیے، بالخصوص سود کے معاملات سے محفوظ رکھیے۔ امت سود میں مبتلا ہے، پروردگار ان کو سود سے باہر نکالیے، ان کو عقل سلیم عطا کریے، دوبارہ سود میں نہ جانے کی۔ ایک بار آپ نکال دیں گے انشاءاللہ تو دوبارہ یہ سود کی طرف نہ جائے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، بالخصوص غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما، ان کی جان مال اور ان کے اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ قرآن اور قیامت کے عنوان پر ہم تقریریں کر رہے ہیں اور یہ اس عنوان کی آخری تقریر ہے۔ اس عنوان پہ میں آخری تقریر آپ کی بارگاہ آپ لوگوں کے درباروں میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کاش اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وقت دے اور قرآن فہمی عطا فرما اور سمجھ کے ویڈیو سن کے سمجھنے کی توفیق و طاقت عطا فرما۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی آسمانی جب پیغمبر پر آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس وحی سے لے کے آخری وحی تک کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں قیامت کا تذکرہ نہ ہو۔ ہر سورے میں، چھوٹے سوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے خلق کی سورہ ہے، تمام بڑے سوروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر سورے میں
قیامت کا تذکرہ ہے۔ پہلی وہی سورہ اقرا آپ کو یاد ہوگا، اسی سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لا علم ینتہی لا نفس بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدعو نادیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب اس سے کہہ دے اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کی جھوٹی پیشانی خطا کار پیشانی کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم آواز دیں گے جہنم کو بھڑکتے ہوئے، آواز دیں گے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو کہ اس کو جلا ڈالے۔ اس دن یہ اپنے دوستوں کو بلائے، پہلی وحی سے لے کر آخری سورے تک آپ دیکھیں گے قیامت کا ذکر ہے۔ اور ادھر جیسا عرض کیا جا چکا ہے کہ نفخ صور یعنی نفخ صور کے بعد، کیونکہ قیامت کا ایک نام، جتنے ناموں کا میں نے ذکر کیا تھا اس میں ایک نام یہ بھی ہے یوم الجمع۔ سب کے سب محشور ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف سورہ قرآن، تمام سورہ قرآن کے یعنی سارا قرآن اس بات پر زور دے رہا ہے کہ قیامت میں ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ ایک آیت کہتی ہے اے رسول وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہر امت اپنے شہید کو لے کر آئے گی، اپنے گواہ کو لے کر آئے گی، اور آپ ان سب گواہوں پر گواہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ظہور کمال انسان کامل، ظہور کمال انسان کامل ابتدائے عقل اول، ابتدائے صبح اول، ابتدائے روح کل قیامت ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے پیدا کیا خلق اول کو اسی طرح سے لوٹائیں گے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، بارے تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ ہوتا اے حبیب، تو نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے۔ قیامت میں جب تو آئے تو زمین و آسمان کی بھی باری ہے، پھر انسانوں کی بھی گفتگو ہے، پھر انبیاء کا بھی تذکرہ ہے۔ آغاز محمد، انجام محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا ملت اسلامیہ قرآن مجید کی آیتوں سے اس یقین کو اپنے پختہ کر لے گی کہ انسان کامل کی کیا ذمہ داری ہے آغاز و انجام میں؟ انسان کامل سے مراد رسول اللہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کی آیتوں سے یقین کو پختہ کر لیں گے آپ لوگ؟
ذرا سا آپ میرے ساتھ رہیے، میں بخاری شریف سے 2 حدیثیں پڑھوں گا۔ بخاری شریف آخری جلد باب ہے، باب نفخ سور سے لے کر باب نار و جنت تک، تقریباً یہ 31 پیجز ہے، 31 پیجز پر مشتمل احادیث قیامت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور وہ بھی منبر رسول سے سنا۔ رسول اللہ منبر پر تشریف فرماتے اور وہاں سے انہوں نے سنا۔ ایھا الناس انی فرۃ لکم، انا فرۃ لکم شہید علیکم۔ فرد کہتے ہیں اس کو جو کاروان کو آتا ہوا دیکھ کر پہلے جہاں کاروان پہنچنے والا ہے وہ ریچنگ پوائنٹ جو کاروان کا ہے نا وہاں پہنچ جائے، وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کر کاروان کے کھانے کے، پینے کے، آرام کرنے کے تمام انتظامات کو پورا کر لیتے ہیں، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قافلے کو پہنچنے کے بعد تکلیف نہ ہو۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میں پہلے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے جاؤں گا تاکہ انتظامات مکمل رہے۔ وشہید علیکم، اور تم پر گواہ رہوں گا۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم نے کہا واللہ، نبی اور خدا کی قسم کھائے، انی لا اخاف علیکم انت مشرکی، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ، لیکن خدا کی قسم واللہ مجھے جس کا ڈر ہے وہ یہ کہ دین میں تمہارا نفس شامل ہو جائے گا، دین میں تم اپنی مرضی کو شامل کرو گے، دین میں تم اپنی رائے کو شامل کرو گے، دین میں تم آزادی پیدا کرنے کی کوشش کرو گے۔ مشرک تو امتی ہو نہیں سکتا بعد محمد، ورنہ محمد کا آنا بیکار تھا۔ انسان آج یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی دیو ہیکل فرشتوں نے مل کے یہ دنیا بنائی ہے، آج کوئی نہیں کہتا۔ پیغمبر کہتے ہیں مجھے ڈر ہے تم لوگ دین میں دخل دینے لگو گے، اور اتنا دخل دو گے، یہ بدعت، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق، یعنی کہ جس کو پسند نہیں کرو گے کہو گے بدعت ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔ یہ لفظ بلفظ پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے آج۔ غور کرو تو، آپ لوگ غور کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ لفظ بلفظ ہمارے آقا کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ یہی حال ہے ہمارا آج امت کا۔ اب سلسلہ ہے دوسری حدیث کا۔ حدیث بہت قابل غور ہے،
حضرت محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، بہت سارے راویوں سے روایت کرتے ہیں، آخر راوی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ وہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدم آئیں گے، نوح آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، اولین و آخرین کو جب محشور کیا جائے گا تو ہر دور کا نبی آئے گا، سارے انبیاء اور اولو العزم ہوں گے، اور انسان ایک ایک نبی کے پاس جائے گا۔ پہلے جائے گا آدم کے پاس، کہے گا ابو البشر ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے نہیں، آج میری ہمت نہیں ہے۔ پھر وہ جائے گا نوح علیہ السلام کے پاس، تو نوح سر کو جھکا لیں گے۔ پھر جائیں گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ پھر جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ خاموش ہو جائیں گے۔ پھر جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ کہیں گے ہم سب کے پاس کیوں آ رہے ہو؟ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے جس کو زندگی ہی میں مغفور کر دیا گیا ہو؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَمْ فَتَحًا مُبِينًا۔ اے حبیب، تیرے اگلے پچھلی کوتاہیوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ اگرچہ کہ حبیب کی کوئی کوتاہیاں تو نہیں تھی، نہیں ہوں گی، لیکن باری تعالیٰ کے لیول پہ کیا ہے، باری تعالیٰ جانے اور حبیب جانے۔ محمد کے پاس جاؤ، وہ مغفور ہے۔ عیسیٰ کہیں گے محمد کے پاس جاؤ، وہ مغفور ہے، ان سے پوچھا نہیں جانے والا ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ انسانیت میرے پاس آئے گی۔ دنیا میں تو بڑے بڑے باتیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے، رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ وہ نہیں کر سکتے، کم بختی مارے۔ قیامت کے دن پھنسیں گے سارے، جو بھی ہے۔ ساری انسانیت میرے پاس آئے گی اور میں میدان قیامت میں سجدہ کروں گا، اور سجدے میں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ کہوں گا، یہ نہیں بتلایا کیا کہوں گا۔ آواز آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہو، بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دوں گا، ایسے میں شفاعت کروں گا۔ آواز آئے گی جس جس کو یہ اشارہ کرے جنت میں بھیجتے جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ دور ختم ہوگا، یعنی اب یہ سجدے کے بعد آقا جس جس کو اشارہ کریں گے ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جب دور ختم ہو جائیں گا، آقا فرماتے ہیں کہ میں پھر سجدہ کروں گا۔ آواز آئے گی کیا ہے؟ میں کہوں گا اور شفاعت۔ بخاری کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا میں کئی سجدے کروں گا، اور اس طرح سے ایک کثیر تعداد کی شفاعت ہوگی، حتی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن۔
یہاں تک کہ جہنم میں وہی رہ جائے گا جس کو قرآن نہ چھوڑے. یہ الفاظ ہے الا من حبسہ القرآن. قرآن جس کو بالکل اجازت نہ دے جہنم سے باہر آنے کی وہ نہیں آ سکے گا. آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہٹاؤں گا نہیں جہنم سے. آقا فرماتے ہیں میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا جہنم سے. جس کو قرآن اجازت نہ دے. یہ ہے دیکھو قرآن کا ساتھ ہونا. قرآن صاحب قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن بھی قرآن کے ساتھ ہے، آل صاحب قرآن بھی قرآن کے ساتھ ہے، جو حوض کوثر پہ ساتھ جا رہے تھے، پہنچ چکے ہیں. اب پھنسے نا. اب قرآن تو اجازت کیوں دے گا، کیوں کر دے گا بھائی؟ پوری زندگی میں ہلکے میں لیتے رہے قرآن. ارے قرآن اٹھا کے لاؤ، گھر شفٹ کرنا ہے تو سب سے قرآن کو لیا کے رکھ دو، جزدان میں لپٹ کے اس کے بعد سامان لے جاؤ. اب قرآن پاکستان میں تو دولہوں کے سر پہ یا مردوں کو بخشانے میں پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے قرآن. قرآن کیا اس کے لیے تھا؟ اب قرآن چھوڑے گا کسی کو جو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے ہیں، جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، جو قرآنوں سے فعال نکال کے لوگوں کو قتل کرنا، کیا نہیں قتل کرنا، یا جنگوں کو میں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزوں پہ اٹھانا. ایسے لوگوں کو قرآن بخشے گا، اجازت دے گا جہنم سے نکلنے کی؟ اور وہ ہلکے میں لے کے رہتے ہیں جو زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے. زندگی تو ایک دور کی بات ہے. ارے میرے بھائی، کچھ لوگوں کو ماں باپ پڑھا دیتے ہیں بچپن میں، لیکن وہ آگے جا کے زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے. پھر زندگی میں مرے دم تک قرآن نہیں پڑھتے، بھول جاتے، بھلا دیا جاتا ہے. قرآن بھولتے نہیں، اللہ تعالیٰ ہونا بول کے بھلا دیتے قرآن کو. آقا نے فرمایا قرآن بھولتے نہیں، بھلا دیا جاتا ہے. اب پھنسا دیا نا قرآن. آقا بھی شفاعت نہیں کریں گے اس شخص کی جس کو قرآن روک لے گا جہنم میں. پھنس گئے، پورے کے پورے پھنس گئے. جو قرآن کو اگنور کرتے تھے وہ سارے کے سارے پھنسے. اب بھائی کیوں کر اجازت دے گا قرآن ان کو جو زندگی میں قرآن کو خالی اپنے معاملات کے لیے استعمال کرتے تھے، یا پھر مردوں کو بخشانے کے لیے خود بھی نہیں پڑھتے تھے، چند روپے دے کے کچھ لوگوں کو لاتے تھے، ان کو روپے دے تو قرآن پڑھتے تھے. اب کتاب پڑھتے تھے، انہوں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، ایک قرآن بخشنے کے پیسے لے لیتے لوگ، بس اب قرآن کہاں سے پڑھتے، کہاں سے بخشوا جاتا، کہاں سے ان کو فائدہ پہنچتا جن کے لیے یہ پڑھوا رہے ہیں. قرآن کو نہ وہ لوگ بھی نہیں بچیں گے جو قرآن کو نہیں سمجھے، اور نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن کے احکام پہ عمل کیسا کریں گے؟ اور قرآن کے احکام پہ جو عمل نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے پائے گا؟ ایمان پہ کیسے عمل کرے گا؟ توحید پہ کیسے عمل کرے گا؟ توحید خالی اللہ ایک ہے نہیں ہے بابا، پہلے بھی سمجھایا ہوں. توحید وہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لینا، وہ ہے توحید. کم سے کم میری ویڈیو جہاں تک جاری جو سن رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، ان کو ہدایت دے کہ قرآن کے
مطابق زندگی گزارے، قرآن پڑھے یا قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، نیت کر کے الف با تا سا شروع کرے قرآن سیکھنے کے لیے. جب تک ہر قرآن کی 70 پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پڑھتا ہے، شاید اللہ معاف کر دے یا قرآن بھی معاف کر دے. اگر اس کوشش کریں گے تو ہوگا یہ، ادروائز تو نہیں. لوگ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی روز اللہ کے واسطے 5 آیتاں پڑھ لو، 5 آیتاں. کہتے ہیں بھائی کام پہ جانا ہے، صبح میں کام پہ جانے کا وقت رہتا، ٹائم نہیں ملتا، پھر رات کو آتے ہیں تھکے ماندے اور تھک ہار کے سو جاتے ہیں، تو اب وقت کہاں ہے؟ تو آرام کر لو یہیں پہ، وہاں پہ ہزاروں سال بے آرامی میں گزار لینا، جتنا بھی آرام ہے یہیں کر لو. میں تمام عالم کو خبردار کرتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. خبردار کرتا ہوں اللہ کی اذن سے، قرآن کو ہلکے میں لینے والوں ہلکے میں لینا چھوڑ دو. یہاں تو بے آرامی میں بھی گزر سکتی ہے زندگی. یہ مسافر کی زندگی ہے اور سفر کرتے ہوئے انسان کو بے آرامی ہی رہتی ہے. وہاں کیسے ہزاروں سال جہنم کی زندگی گزارو گے؟ اللہ قرآن کیوں نازل کرے؟ ایسے ہی ذرا قرآن کے قریب آؤ، دوستی لگاؤ قرآن سے، ورنہ خود پچھتاؤ گے. رسول بھی شکایت کریں گے اللہ پروردگار سے قیامت کے دن سب سے پہلے کہ اے پروردگار میری امت قرآن سے دور ہو گئی تھی. وہ شکنجے میں بھی کون کون پھنسے اللہ جانے، اس کا حبیب جانے. بھاگنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملنے والا ہے. میرے بھائیوں بہنوں، غیبتوں سے اچھا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھو. وقت تیزی سے جا رہا ہے، اس کے سوا اور کیا بولوں میں آپ لوگوں کو. خیر حدیثیں بھی جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں نا، وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کوئی بھی بات اپنے نفس سے نہیں بولتے تھے، نفسانی خواہش سے نہیں بولتے تھے. آنکھ کھول کے دیکھ لو قرآن میں سورہ نجم میں آیت نمبر 3-4 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا حبیب کوئی بات اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتا. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں، چاہے وہ حدیث ہو یا چاہے قرآن. ہائے ہائے، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیثیں تو ہو گئی، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سے محشر کا حال سنتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 46. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یعرفون کلم بسیماہم. بلندیوں پر مردان خدا قیامت میں کھڑے ہوں گے. رجالون میں سے مراد مردان خدا. مردان خدا وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے راضی نہیں، اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. انہی رجالون میں ایک رجال حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے، یاد رہے. بلندیوں پر مردان خدا قیامت میں کھڑے ہوں گے جب مختار محمد ہے. قیامت میں مختار محمد ہے. بلندیوں پر بھیجا ہوگا محمد نے رجال کو. تو ظاہر ہے جب ایک رجال کو خیبر میں بھیجا
भेज सकते हैं। खैबर में किसको भेजा था? तो वही सतह यानी वही लेवल से भेजा होगा ना बाकी रिजाल को भी। लेवल वही होगा। मर्दान खुदा खड़े होंगे बुलंदियों पर और हर एक को उसकी पेशानी देख के पहचान लेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा मर्दान खुदा के हाथों में तराजू होंगे, ये नहीं कहा कि उनके हाथों में मीज़ान होंगे कि वो अमाल तोलेंगे। नहीं, वो देखेंगे पेशानियों को, उनकी आँखों में मीज़ान है। सबको देख के पेशानियों से पहचानेंगे। पेशानियों पे कुछ लिखा होता है, पता है आप लोग, जिसको हम नहीं देखते, जिसको मर्दान खुदा मर्दान आराफ देखते हैं। और उसके बाद फिर सूरह आराफ की आयत कंटिन्यू होती है, व नदौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। अस्हाब जन्नत की तरफ मर्दान खुदा मेरे आराफ वाले देखेंगे अस्हाब जन्नत की तरफ और आवाज़ देंगे अस्सलामुन अलैकुम, हमारा सलाम हो। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, वो अस्हाब वो होंगे जो अभी जन्नत में नहीं गए होंगे, उनको ख्वाहिश होगी जन्नत में जाने की। ऐसे को पहचान के कहेंगे तुम पर सलामती हो आराफ वाले। फिर आराफ आयत नंबर 47 में बारी तआला फरमाते हैं, व इज़ा सुरिफत अबसारहुम तिलखा अस्हाबिन नारी खालू रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। और जब उनकी नज़र जहन्नुम वालों पर पड़ेगी तो उनसे तो कुछ नहीं कहेंगे, डायरेक्ट अल्लाह ताला से कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल ज़ालिमीन, परवरदिगार जुल्म करने वालों के साथ हमको न रख। यानी जहन्नुम वालों को देखते ही कहेंगे परवरदिगार इनके साथ हमको ना रख। और उनका नाम क्या रखा? ज़ालिमीन, नहीं रखा मुशरिकीन, क्योंकि बाद मोहम्मद को कोई मुशरिक होने वाला नहीं था। अब तो ज़ालिमीन है, जो नफ्सों पे भी जुल्म करते हैं, लोगों पे भी जुल्म करते हैं, ये ज़ालिमीन है। इनका नाम आराफ वाले रखे हैं ज़ालिमीन। और आगे की आयत में आराफ वाले जो पेशानियों से पहचान लेंगे, उनको पुकारेंगे, सारों को पुकारेंगे, इधर आओ, इधर आओ, सारे इधर आओ, यहाँ आओ, सब के सब यहाँ आओ, सुनो। जानने वालों को बोलेंगे सुनो, तुम्हारी जमातें क्या हो गई, जमातें क्या हो गई। ये कुरान है भाई, कुरान पूछ रहा तुम्हारी जमातें क्या हो गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान पूछ रहा है तुम्हारी जमातें क्या हो गई। सारे मजबे क्या हो गए, सारी भीड़ कहाँ चले गई, जिस पे नाज था वो क्या हो गए। लगाते हैं ना दुनिया में बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े मीलों दूर तक मजमा ही मजमा, जिस पे दुनिया में अकड़ रहे थे वो कहाँ है, जिस पे गुरूर था वो कहाँ है। क्या हो गया, तुम्हारी जमातें आज काम नहीं आई, तुम्हारा गुरूर गया। अब उसके बाद उनसे बातें करते करते अब जन्नत वालों की तरफ देखेंगे, देख के इशारा करेंगे
اور ان لوگوں کے لیے بتائیں گے اشارہ کر کے، یہ جنت والوں کی طرف بتا کر کے دوزخ والوں سے کہیں گے اعراف والے تم قسمیں کھا کھا کر بول رہے تھے کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے تم لوگ قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ان سے اعراف والے کہیں گے جاؤ جنت میں، یعنی جن کے لیے قسمیں کھاتے تھے نا جہنم والے، ان سے کہا جائے گا اب جاؤ جنت میں۔ ادخل جنہ، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اعراف والے نہ مالک نہ اللہ سے پوچھے نہ کسی اور سے مشورہ کیا، رجال اعراف نے سیدھے بھیج دیا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ آتھورائز کر کے، اللہ کے رسول نے آتھورائز کر کے تو بھیجا ہوگا نا، سیدھا بھیجو جنت میں۔ اب سمجھ میں آیا مسئلہ شفاعت؟ کیا شفاعت کس کی مرضی کا نام ہے؟ رجال الاعراف پیغمبر کے اپوائنٹڈ ہوں گے، کہیں گے ہاں تم جاؤ جنت میں، پھر جہنم والوں سے کہیں گے تم بولتے تھے یہی، لکھتے تھے یہی ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے اور مریں گے قیامت میں۔ اب انہی سے کہا گیا جاؤ جنت میں، اور ان کو بھیجا جہنم میں، جو یہ کہتے تھے کہ تم ادھر جاؤ۔ یہ قرآن ہے، وَنَدَا أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، ندا یعنی آواز دینے کو کہتے ہیں، وَنَدَا أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، جنت والے بولیں گے، کیا بولیں گے؟ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، سورہ آیات اعراف آیت نمبر 50 ہے۔ اب جہنم میں جا کے وہاں سے آواز دی جنت والوں کو، بولے ہم پہ کچھ پانی اونڈیلو یا کچھ کھانے کو جو کچھ مل رہا ہے تم کو ہم کو دو۔ تو اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے، یہ قرآن ہے، اگر حدیثیں اس قسم کی ہوتی تو آپ گھبرا جاتے کہ جہنم والے پانی مانگیں گے، کیا حق ہے پانی مانگنے کا ان کو، کیا صورت سے پانی مانگیں گے؟ یہ جہنم والوں میں کیا وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کربلا میں مولا حسین پر اور ان کی اہل و عیال پر پانی بند کرنے والے تھے؟ کس حق سے، کس صورت سے پانی مانگ سکتے ہیں لوگ؟ پھر بولیں گے ہم کو کچھ پانی دو، اور اللہ نے جو رزق دیا وہ بھی ہم کو دو۔ جواب دیں گے جنت والے اللہ نے آج پانی کو حرام قرار دیا ہے، اور کافرین پر ظالمین پر حرام قرار دیا ہے، غذا اور پانی دونوں کو۔ یہ وہ لوگ تھے دین کو جو کھلونا سمجھتے تھے، یاد ہے آپ کو دربار یزید میں یزید نے کیا کہا تھا؟ یہ ہاشم کی اولاد دین کو کھلونا سمجھتی تھی، جب یہ ظلم کر چکا اس کے بعد بڑی اکڑ سے کہہ رہا تھا یہ ہاشم کی اولاد دین کو کھلونا سمجھتی تھی۔
کھیل رہی تھی دین سے. تو یہ وہ لوگ ملوکیت کے دعوے دار جو دین کو کھلونا جانیں وہ جواب دیں اور اس کے بعد جواب دیں. اس کے بعد جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے. یہ سورہ اعراف کنٹینیو ہو رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, ترجمہ پڑھ رہا ہوں, تاکہ اگر میں عربی پڑھوں پھر ترجمہ پڑھوں تو ویڈیو اور لمبی ہو جاتی ہے. سورہ اعراف کنٹینیو ہو رہا ہے. ہم سے یعنی جنت والے کہیں گے ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا. یہ جہنم والوں سے پوچھیں گے. تو جہنم والے بولیں گے ہاں پورا ہوا, سچ ہے. ایسے میں ایک مؤذن اذان دے گا, جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کے اذان دے گا. اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر. یہ الگ بات ہے, پر مؤذن اذان دے گا جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر. اذان دنیا سے شروع ہوئی, قیامت پر ختم ہوگی. پہلی اذان مکے میں دی گئی تھی. یہ وہ اذان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حضرت بلال دیا کرتے تھے نماز کو بلانے یا کسی اور چیز کے لیے. یہ وہ اذان ہے جب مکے میں احکام کچھ خاص احکام مکے کے لیے جب نازل ہوئے تھے, تو اس دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت اتاری تھی, اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اللہ کی طرف سے اذان دے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذان من اللہ, اللہ کی طرف سے اذان دے دو, انسانوں کو پیغام پہنچا دو, اللہ اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. یہ سورہ توبہ جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے, اس کی آیت نمبر 3 تھی. اذان من اللہ. اور اذان دینے والا کون تھا؟ سورہ برات یا سورہ توبہ نازل ہوا مدینے میں, اور وہاں سے ایک بڑا قافلہ حج کے لیے گیا ہوا تھا. تو جب وہ نکل جانے کے بعد سورہ توبہ یا سورہ برات نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا تھا کہ یہ سورہ خود لے جاؤ یا اپنے نفس کو دے کے بھیجو. جو اس دن گئے لے کے, وہ اللہ کے رسول کے نفس مولا علی کو بھیجے. رسول اللہ, نفس رسول. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں جا کے دیکھ لو کہ نفس رسول کون ہے, نفس کے مقام پہ کون گئے تھے. خیر مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نفس رسول ہے بس, کیونکہ رسول اللہ وہی بولتے ہیں نا کہ اللہ جو بولے نفس رسول, تم یا تو خود جاؤ یا اپنے نفس کو بھیجو. تو رسول اللہ تو جو نا مولا علی کو بھیجے, تو اللہ کے مطابق مولا علی نفس رسول ہے. خدا اور رسول بری ہے مشرکین سے. رسول سے پوچھا کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے بیچ میں عذاب کون دے گا کھڑے ہو کر, تو رسول نے کہا وہی دے گا جو سورہ بارات یا سورہ توبہ لے کے گیا تھا. یہ تفصیل محشر اور یہ قرآن کی آیتیں, کمال محمد کا ظہور اور کمال نفس محمد کا ظہور. محشر میں جہاں آواز دی جائے گی ظلم کرنے والے رحمت الہی سے دور ہے. ظالم کبھی بھی یہ اندازہ نہیں کرتا تھا دنیا میں کہ قیامت آئے گی. اگر وہ
سوچتا کہ قیامت آئے گی تو محشر میں ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہمیشہ ظالم نے یہی سوچا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ کیا ظلم کرا۔ دنیا یہی سوچتی رہی دین ایک کھلونا ہے، ایک ڈھونگ ہے، محشر نہیں ہے۔ محشر ہے، محشر ہے، حساب ہے، محشر ہے، اور یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوگا، ان سے چھپا کے نہیں ہے۔ اور پھر شفاعت کرنے والے وہی ہیں۔ جب محمد وہاں ہے، جب نفس محمد بھی وہاں ہے، اور جب اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی شفاعت فرمائیں گے، اتنے مسلمان بتلا دے کہ حسین کا ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ جس کا حصہ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ حسین میرا حصہ ہے، انا من حسین، حسین منی انا، تو جس کا حصہ ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی اپنے نانا کے ساتھ ہوں گے، رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس دن محشر کے دن کوئی آگے سے یہ بولنے والا قاتل کہ ہم آپ کے نواسے کو نہیں پہچانے تھے، یہ کوئی نہ ہو، کیونکہ بار بار میدان کربلا میں مولا حسین بول رہے تھے کہ انا ابن المصطفیٰ، انا ابن المرتضیٰ، انا ابن الفاطمۃ الزہرا، میں مرتضیٰ مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، بار بار بولنے کے بعد نہیں سنا، کسی نے نہیں سنا، ایک نہیں سنی گئی، اور وہ وقت آ گیا، گھیرنے والی فوجوں نے پوری طرح سے گھیر لیا، مخالف لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ آج یوم محشر حسین کا دن ہے، حسین کے نانا کا دن ہے، حسین کے باپ کا، حسین کی ماں کا دن ہے، حسین کے بھائی کا دن ہے، حسین کی بہنوں کا دن ہے، حسین کی اولادوں کا دن ہے۔ اللہ نے ظالموں پر، اب دیکھیے پھر جنت والوں نے کہا کہ اللہ نے ظالموں پر پانی کھانا سب حرام کر دیا ہے، یہ دن آنا ہے، اور ان قریب یہ دن آئے گا اور آ کے رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال قرآن اور قیامت پر بات ہوئی، مگر قرآن کی ایک آیت کا بھی سچ تو یہ ہے کہ قرآن کی قیامت کے بارے میں ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ مجھ کو اللہ نے جتنی توفیق دی، جتنا علم دیا، میں بیان کر دیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ معلوم نہیں قرآن کیا کرے گا میرے ساتھ محشر میں، اللہ اس کا رسول جانے، علیہ رسول۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔